ابن عباس کہتے ہیں کہ موت کو اللہ نے خاکی رنگ کے ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ جس بھی انسان کی موت آنی ہو، یہ مینڈھا اس کے قریب سے گزرتا ہے، اور جس کو بھی اس مینڈھے کی بو پہنچے موت اس کے پیچھے فوراً آتی ہے۔ جبکہ زندگی کو اللہ نے ایک چتکبری گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے، اور یہی وہ گھوڑی ہے کہ جس کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، اور جس چیز کے قریب سے یہ گھوڑی گزر جائے وہیں پر اس چیز کو اس کی زندگی مل جاتی ہے۔ غور سے سنتے رہے۔ سورہ طٰہٰ میں ایک بہت ہی زبردست آیت ہے۔ بیسیکلی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں تو پیچھے سے بنی اسرائیل کا ایک شخص سامری سونے کو پگھلا کر ایک ایسا بچڑا بنا لیتا ہے کہ جس کے منہ سے زندہ گائے کی طرح آوازیں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ تمام الفاظ طٰہٰ کی آیت نمبر 85، 87 اور 88 میں ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، اپنے بھائی ہارون سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہارون تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ پھر سامری کی طرف مڑ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ سامری یہ تو نے کیا کیا؟ تو آگے سے سامری ایک بڑا ہی زبردست جواب دیتا ہے، اور اس کا یہ جواب آیت نمبر 96 میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ، میں نے وہ چیز دیکھ لی تھی کہ جسے یہ باقی لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جہاں سے وہ چیز گزری تو میں نے اس کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر سونے سے بنے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی کہ جس سے پھر اس کے منہ سے زندہ گائے کے جیسی آواز نکلنے لگ گئی۔ اور اس آیت کی تمام قدیم تفاسیر میں ایگزیکٹلی یہی لکھا ہوا ہے کہ سامری نے زندگی کی اس گھوڑی کو دیکھ لیا تھا کہ جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے بھاگ کر اس گھوڑی کے پیروں کے نیچے آنے والی مٹی اٹھا لی تھی کہ پھر جس کے منہ میں ڈال دینے کی وجہ سے وہ بچڑا ایک بے جان شے اور ایک زندہ مخلوق کے کہیں درمیان میں آ کر آوازیں نکالنے لگ گیا تھا۔ امیزنگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ موت ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں ہوگی، اور طٰہٰ کی 96 نمبر آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کو والیڈیٹ کرتی ہے کہ واقعی زندگی اللہ کا ایک حکم ہے کہ جو ایک چتکبری گھوڑی کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ جس تک اس گھوڑی کا اثر اور اس کی خوشبو پہنچ جائے وہ چیز کسی طرح سے زندگی کے قریب ہو جاتی ہے، اور جس دن اس چتکبرے مینڈے کو پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا اسی دن اس کے ساتھ موت کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ زندگی کی وہ گھوڑی اس کائنات میں کہاں کہاں اڑتی رہی ہے۔